اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، تفرد بالأولية والقدم ووصم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شأنه: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه المعاصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه تفضل، ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين، صلى الله عليه وآله الهداة المهديين، من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى، فإنه حبل متين وأروة وثقى، وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله، فإنه وارد واقع نازل، وإن تفروا منه أو كنتم في بروج مشيدة. الله الله عباد الله، فإن كل حي في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتهاء. فواعجبا كيف هذه الغفلة، وإنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل، فيضرب عليهم تبل الرحيل فيرتحلون عما قليل وأسفا. إلى متى تلك الرقدة ونحن في دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة، لا يدوم أحوالها ولا تسلم نضالها، العيش فيها مذموم والأمان فيها معدوم. كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا، وفقدت أجسادهم وأميت أخبارهم عمدا طويلا. جيران لا يتناسون وأحباء لا يتزاورون، وغربتا من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحت حفرتنا ومفرد غربتنا، ومصيبتا ما أسرع الطلب وأبعد السفر وأقل الضاد ونفصا، إذا أسلمنا الأحباء إلى الملائكة الغلاظ الشداد، وحزنا إذا انقطع ذكرنا عن الخواطر الأحباء والأقرباء، وأكلت الديدان محاسننا وتصرمت الأعضاء. فليبق الباقون قبل أن لا ينفع البقاء، وليستغفرن عن الخطيئات التي تهول بين الأمهات والآباء. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله، وقد قال في كتابه: إن العاقبة للمتقين. صلوات صل على محمد محمد وعجل فراجهم. ماہ جمادی الآخر یا جمادی الثانی کے آخری ایام ہیں جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بفضل خدا ٹیوزڈے سے ماہ رجب المرجب کا آغاز ہوگا. اور آج کا خطبہ فضیلت ماہ رجب، اعمال ماہ رجب، فضیلت ماہ رجب، استقبال ماہ رجب. اس لیے کہ سارے زمانے ایک جیسے نہیں ہیں، ساری زمینیں ایک جیسی نہیں ہیں، سارے نبی ایک جیسے نہیں ہیں. اللہ نے بعض چیزوں کو بعض پہ فوقیت دی ہے.
اب یہ کیوں دی ہے اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا۔ ایک ہمارے ہاں بڑی طولانی حدیث ہے 4 کے عدد کے حوالے سے، 4 چیزوں کا اللہ نے انتخاب کیا ہے، 4 نبیوں کا اللہ نے انتخاب کیا ہے، نبیوں میں سے یعنی عظمت دی ہے، سلیکٹ کیا ہے انہیں۔ اسی طرح 4 نبیوں میں سے جنہیں اللہ نے زیادہ مقام دیا، حدیث کے الفاظ ہیں ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور ہمارے نبی کو اللہ نے مقام عطا کیا ہے۔ پھر اسی طرح 4 عورتوں کو اللہ نے سلیکٹ کیا ہے، ساری عورتوں میں سے آسیہ، مریم، خدیجہ اور جناب زہرا۔ 4 صدیقین کو اللہ نے سلیکٹ کیا ہے۔ صدیق قرآن کی اعتبار سے حضرت یوسف کو صدیق کہا ہے قرآن نے۔ اسی طرح مومن آل فرعون کہ ایک دربار میں مومن تھا، وہ یکتم ایمانہ، جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، جس نے کہا تھا کہ موسیٰ کو مارو نہیں، یعنی کوئی اور سزا دے دو۔ اسی طرح سورہ یاسین میں جس کا تذکرہ ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، حبیب نجار، اور مولا کائنات جس کا لقب ہے صدیق اکبر۔ تو 4 صدیقوں کا اللہ نے انتخاب کیا ہے، 4 شہداء کا اللہ نے انتخاب کیا ہے، 4 ملائکہ کا اللہ نے انتخاب کیا ہے باقی ملائکہ میں سے، جن میں سے جبرائیل، اسرافیل، میکائیل اور عزرائیل، اور 4 مہینوں کا اللہ نے انتخاب کیا ہے 12 مہینوں میں سے۔ قرآن کی آیت ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک کتاب خدا میں اس دن سے یعنی 12 ہے، جب سے یہ کائنات بنی اللہ نے اس کو 12 دن اس کے رکھے، 12 مہینے رکھے ہیں، شہر بمانا مہینہ۔ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان کو خلق کیا اللہ نے 12 مہینے اللہ نے بنائے ہیں۔ منہا 4 حرم، 4 مہینے جو ہیں وہ محترم ہیں، حرم بمانا شہر الحرام بمانا احترام، رسپیکٹ والے مہینے ہیں 4۔ کون سے 4 مہینے؟ ماہ رجب ایک، یہ اکیلا ہے، اور 3 اکٹھے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور شہر المحرم۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد، صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اللہ نے باقی مہینوں میں سے ان 4 مہینوں کو زیادہ محترم شمار کیا ہے، چن لیا ہے اللہ نے، انتخاب کیا ہے، اس کا انتخاب ہے۔ اسی طرح 4 سال کے دنوں میں سے 4 دن چنے ہیں اللہ نے، وہ کون سے دن ہیں؟ عید الفطر، عید الاضحیٰ، یوم عرفہ، اور اس کے بعد یوم الجمعہ، جمعہ کا دن بھی اللہ نے چن لیا ہے باقی سارے دنوں میں سے، انہیں عزت دی ہے اس دن کو۔ تو ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے شہر رجب، یعنی جاہلیت کے زمانے میں بھی ان 4 مہینوں میں لوگ جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ذالک الدین القیم، یہ اللہ کا دین بالکل سیدھا ہے، اور فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں اپنے نفسوں پہ ظلم نہ کرو، کیونکہ احترام کرو ان 4 مہینوں کا۔ رجب، شعبان و رمضان بھی معظم ہے، مکرم ہے، مگر شہر الحرم میں نہیں ہے رمضان، شعبان بھی شہر الحرم میں نہیں ہے۔ جو 4 رسپیکٹ والے مہینے اللہ نے چنے ہیں وہ ہے رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، ان 4 مہینوں کا اللہ نے انتخاب کیا ہے۔ در حقیقت اگر مفاتیح الجنان جو ہماری یہاں کتاب ہے دعاؤں کی، وہ ہر گھر میں ہونی چاہیے، اس کے علاوہ اور بھی ہمارے ہاں دعاؤں کی کتابیں ہیں، اس میں جو اسلامک سال کے اعمال شروع ہوتے ہیں، یعنی ہر کیلنڈر کا ایک پہلا مہینہ ہے، اسلامی کیلنڈر جو ہے جسے ہم قمری کیلنڈر کہتے ہیں، یہ شروع ہوتا ہے محرم سے، اور جو شمسی کیلنڈر ہے جنوری سے شروع ہوتا ہے، لیکن جو عبادت کا کیلنڈر ہے وہ رجب سے شروع ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ مفاتیح الجنان اٹھائیے، اس میں ہر مہینے کے اعمال ہیں کہ رجب کے اعمال ہیں، شعبان کے اعمال ہیں، لیکن اس میں جب آپ غور کیجئے گا، فہرست اٹھائیے، جو پہلے مہینے کے اعمال ہوں گے، ہونا تو چاہیے تھا محرم کے اعمال ہوتے نا اگر اسلامی کیلنڈر کو فالو کیا جا رہا ہے، نہیں، اس میں پہلا مہینہ جو اعمال میں آئے گا وہ شہر رجب ہوگا، اس کے بعد شعبان، پھر رمضان،
اور یہ ختم ہوگا جمادی الثانی تک. اس انداز میں اعمال کی کتابوں میں آپ کو اعمال ملیں گے. تو یہ پہلا مہینہ ہے ماہ رجب، جو چاہتا ہے کہ انسان ماہ رمضان کے فیوز و برکات سے فائدہ اٹھائے تو پھر وہ ماہ رمضان سے شروع نہ کرے. اسے کے لیے اللہ نے یہ رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ رکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تیار کرے کہ اس روح کے اوپر جو گناہوں کی غلاظتیں آ چکی ہیں اس کو وہ جو کلی کرنا چاہتا ہے، صاف کرنا چاہتا ہے. اصل بقول مولانا صادق حسن وہ بہت اچھا ایک اپنے انداز میں فرمایا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اصل میچ جو ہے وہ ماہ رمضان میں ہے، لیکن اگر اسی دن ہی آپ میچ کے لیے نکلیں گے تو ہار سکتے ہیں. اللہ نے پریکٹس کے لیے 2 مہینے پہلے دے دیے ہیں شعبان اور رجب کہ آپ وارم اپ پہلے کر لیں، پھر جائے کہ ماہ رمضان سے صحیح طور پہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یعنی ماہ رجب اور ماہ شعبان کا ایک فلسفہ یہی ہو سکتا ہے کہ ماہ رمضان کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. حدیثیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. معصوم فرماتے ہیں کہ ان رجب شہر اللہ العظیم. 2 حدیثیں دونوں سنا دیتا ہوں. ایک حدیث کہتی ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان نبی کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. نبی فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ. یہ ایک ہے، یعنی اللہ کا مہینہ رجب، شعبان نبی کا مہینہ اور رمضان نبی کی امت کا مہینہ. ایک حدیث یہ ہے. دوسری حدیث اور ہمارے پاس موجود ہے، کہا کہ رجب ہم اہل بیت کا مہینہ ہے، شعبان رسول کا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ، جسے اللہ کا مہینہ بھی کہا گیا ہے ماہ رمضان کو. تو در حقیقت ہی یہی ہے، جو اللہ تک جانا چاہتا ہے اسے پہلے نبی تک آنا ہے، اور جو نبی تک جانا چاہتا ہے اسے پہلے اہل بیت کے در پہ آنا ہے. تو اللہ نے بھی یہی انتظام کیا ہے کہ جو رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اسے پھر رجب سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جو شعبان سے، اور جو شعبان سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اسے پہلے رجب سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور حدیث کے الفاظ ان رجب شہر اللہ العظیم، اللہ کا عظیم مہینہ ہے ماہ رجب. لا یقاربہ شہر من الشہور حرمتا وفضلا. یہ آپ جائیے مفاتیح الجنان اٹھائیے، اس کے شہر رجب کے مہینہ رجب کے اعمال اور فضائل میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی. اللہ کا ایسا عظیم مہینہ ہے لا یقاربہ، کہ جس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، شہر من الشہور، کوئی مہینہ مہینوں میں سے، حرمتاً رسپیکٹ کے طور پہ، وفضلاً فضیلت کے طور پہ کوئی مہینہ اس مہینے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. والقتال مع الکفار فیہ حرام، کیونکہ شہر حرام میں سے ہے اس لیے جنگ حرام ہے. الا ان رجب شہر اللہ، الا ان رجب شہر اللہ، اس لیے کہ رجب شہر اللہ ہے. وشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے نبی فرماتے ہیں. ورمضان شہر امتی. الا فمن صام من رجب، جو بھی اس ماہ رمضان میں روزہ رکھے. پہلے خلاصہ آپ کو کر دوں، 2 چیزیں ہیں امپورٹنٹ اس رجب کے لیے، ایک رجب کے روزے، دوسرا استغفار. جتنی زیادہ استغفار کر سکتے ہیں اس ماہ رجب میں، اور جتنے زیادہ اس میں روزہ رکھ سکتے ہیں، یہی کمال اور اس کے بہترین اعمال میں سے. اب اس کے فضیلت سنیے روزے کی. الا تحقیق، فمن صام من رجب، جو بھی روزہ رکھے رجب میں، یومن ایک دن، استوجب رضوان اللہ الاکبر، تو وہ گویا اللہ کی خوشنودی کو پا لے گا. وابتعد عنہ غضب اللہ، اللہ کا غضب اس سے دور ہو جائے گا. وَأَغْلَقَ عَنْهُ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ النَّارِ، گویا اس نے ایک روزے کے بدلے میں جہنم کا ایک دروازہ اپنے اوپر بند کر لیا ہے. یہاں پہ ایک استنباط کیا ہے ایک مجتہد نے، آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں یہ تو حدیث ہے، جس نے ایک روزہ رکھا اس نے ایک جہنم کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لیا ہے. وہ فرماتے ہیں جہنم کے 7 دروازے ہیں، تو کم از کم جو 7 روزے رکھے اس ماہ رجب کے اندر، اس نے مکمل جہنم کو کہ ہر دروازے کو اپنے اوپر بند کر دیا ہے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد. اور 7ویں امام فرماتے ہیں من صام یوما من رجب تباعدت عنہ النار مسیر سنہ، جو ایک روزہ ماہ رجب میں رکھے گویا جہنم کی آگ کو اس نے 1 سال کی مسافت سے اپنے کو سے دور ہٹا دیا ہے.
وَمَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ۔ گویا سیل لگا دی اللہ نے اعمال، تھوڑے سے اعمال کے بدلے میں دیکھیں کتنا اجر عطا کر رہا ہے۔ 3 روزے ماہ رجب میں جو رکھ لے، گویا اس نے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا دیا، واجب کر لی ہے اس نے جنت اپنے اوپر۔ وقال ایضا رجب نہر فی الجنہ، رجب جنت کی ایک ریور اور نہر کا نام ہے رجب۔ اشد بیاضا من اللبنی، دودھ سے زیادہ سفید ہے وہ نہر۔ واحلی من العسلی، اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے وہ نہر۔ من صام یوما من رجب، کون پیے گا اس کا پانی؟ جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی، وہی جنتی اس کا پانی پیے گا۔ من صام یوما من رجب، جس نے ایک دن بھی رجب میں روزہ رکھا، سقاہ اللہ عز وجل من ذلک النہر، اللہ اس نہر سے، اس دریا سے اس کو پانی، اس کو پلائے گا اس کا شہد، اور وہ جو دودھ سے زیادہ سفید ہے وہی پی سکے گا جو ماہ رجب میں ایک روزہ رکھے۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد۔ اب ایک واقعہ ہے، ایک بندہ ہے جس کا نام ہے سالم، اور وہ شاگرد ہے، صحابی ہے میرے چھٹے امام کا۔ ان کے پاس گیا، اور اس میں جب وہ داخل ہوا ہے، پوری میں آپ کو قال دخل، سالم کہتا ہے دخلت علی الصادق علیہ السلام، میں ایک مرتبہ پہنچا امام صادق کی خدمت میں، فی رجب، رجب کے مہینے میں، وقد بقیت منہ ایام، رجب میں کچھ دن رہ گئے تھے، تھوڑے دن رجب کے رہ گئے تھے جب میں مولا کی خدمت میں پہنچا۔ فلما نظر الی، جب امام نے میری طرف دیکھا، قال لی، تو مجھے پکار کے کہا، یا سالم، اے سالم، هل صمت فی هذا الشہر شیئا، ماہ رجب گزر گیا ہے، کوئی روزہ بھی رکھا ہے اس مہینے کے اندر؟ قلت لا واللہ یا ابن رسول اللہ، تو میں نے کہا کہ اے فرزند رسول، نہیں، کوئی روزہ نہیں رکھا۔ فقال لی فقد فاتک من الصواب ما لم يعلم مبلغه الا اللہ عز وجل، کہا کہ اے سالم، تو نے وہ چیز کھو دی ہے، فوت کر دی ہے وہ چیز، وہ ثواب کھو دیا ہے کہ جس کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے۔ ما يعلم مبلغه الا اللہ عز وجل، ان هذا شہر قد فضلہ اللہ، یہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ نے فضیلت دی ہے، وعظم حرمتہ، اور اس کے کو معظم بنایا ہے، رسپیکٹ دی ہے اللہ نے، واوجب الصائمین فیہ کرامتہ، اللہ نے واجب کیا ہے اس کے روزے داروں کے اوپر اپنی کرامت کو۔ فقال قلت یا رسول اللہ یا ابن رسول اللہ، تو میں نے کہا، سالم کہتا ہے، اے فرزند رسول، فَإِن صُمْتُ مِمَّا بَقِيَ مِنْهُ شَيْئًا هل انالو فوزا ببعض الثواب الصائمین فیہ، مولا جو نہیں رکھے وہ تو گزر گئے، یہ جو دن رہ گئے ہیں اگر میں اس کے روزے رکھ لوں تو وہ ثواب پا لوں گا جو اس کے روزے داروں کو ملے گا۔ فقالا، تو امام نے فرمایا، یا سالم، من صام یوما من آخر هذا الشہر، جو بھی آخر اس مہینے کے روزہ رکھے گا، یعنی اس مہینے کے آخر کے اندر جو روزہ رکھے، کان ذالکا امانا من شدت سکرات الموت، وہ سکرات موت کی شدت سے محفوظ ہو جائے گا۔ ماہ رجب کے آخری دنوں کا جو روزہ رکھے وہ سکرات الموت کی شدت سے امان میں ہے۔ وَأَمَانًا لَهُ مِنْ حَوْلِ الْمَطْلَعِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، عذاب قبر اور قبر سے اٹھائے جانے کے جو خوف ہے اس سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ وَمَنْ صَامَ يَوْمَيْن مِنْ آخِرِ هَذَا الشَّهْرِ، جو 2 روزے رکھ لے اس مہینے کے آخر پہ، كَانَ لَهُ بِذَلِكَ جِوَازًا عَلَى الصِّرَاطِ، تو پل صراط سے گزرنے کی گویا اسے ٹکٹ مل جائے گی۔ وَمَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ آخِرِ هَذَا الشَّهْرِ، اور جو 3 روزے رکھے آخری 3 روزے اس مہینے کے، امن یوم الفضع الاکبر من احوالہ وشدائدہ وأؤتي براءة من النار، وہ قیامت کے فضع اکبر، وہ جو خوفناک دن ہے قیامت کا دن، اس کے وہ خوف سے بچ جائے گا، اس کی شدت سے بچ جائے گا، اور گویا اس سے امان نامہ دے دیا جائے گا، جہنم کے سے بچنے کا امان نامہ دے دیا جائے گا۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس رجب کے 2 اور نام ہیں، رجب العصب، عصب کہتے ہیں، ایک ہے بارش ہونا، بوندا باندی ہونا، تھوڑی تھوڑی بارش ہونا، عصب کہتے ہیں کہ موسلادھار یا کسی چیز کا انڈیل دینا، بالٹی میں یا کسی چیز میں پانی ہو ایک دم سے انڈیل دیا جائے، اس انداز میں اگر پانی برسے تو اس کو عصب کہتے ہیں۔ تو اس مہینوں کو عصب کیوں کہا گیا ہے روایت کے، اس لیے باقی مہینوں میں جو اللہ کی رحمت ہے وہ بوندا باندی ہوتی ہے،
رجب میں اس کی رحمت ایسے ہے جیسے موسلا دھار ہوتی ہے. اور ایک اور اس کا لقب ہے اس مہینے کا شہر الاسم. اسم گونگے کو کہتے ہیں، اور اس سے علماء نے جو تعبیر نکالی ہے، یہ تو منع ہے دنیا سے کٹ جانا، مگر شہر رجب میں اگر یعنی اس کی تعبیر یہ ہے کہ جتنا ہو سکے دنیا سے کٹ کے خدا سے لو لگا لو. ماہ رجب شہر الاسم. اب یہاں پہ اتنا فضیلت اس کی بیان کی گئی اس ماہ رجب کے روزوں کی، لیکن ہمارے پاس روایات ہے کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھ سکے تو اسے کیا کرنا ہے. آخر پہ میں عرض کروں گا، بعض ایسے ہیں مریض ہیں، بوڑھے ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ایسا ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکے تو ہر روز 100 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھ لے. یہ مفاتیح الجنان میں اسے مل جائے گی، نہیں ہے تو میں اسے ٹیکسٹ بھی کر سکتا ہوں، اگر مجھ سے وہ چاہے تو لے سکتا ہے. ہر روز 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، اسے روزے کا ثواب ملے گا. سبحان الالہ الجلیل، سبحان من لا ينبغي التسبیح الا له، سبحان العز الاکرم، سبحان من لبس العز وهو له احل. یہ ایسا ذکر ہے، اگر 100 مرتبہ کوئی پڑھے تو اسے روزے کا ثواب ملے گا. ایک صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد. بہت سارے اعمال ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا مفاتیح الجنان ضرور آپ کے گھر میں ہونی چاہیے. آپ دیکھیں ماہ رجب کے اعمال میں سے، اور اس ماہ رجب کے اندر بہت ساری مناسبات ہیں اگر آپ جا کے غور کریں، جس کی ابتدا ہی پہلی رجب جو ہے وہ ولادت امام محمد باقر علیہ السلام سے ہو رہی ہے. صلی علی محمد وعلی. 2 رجب اور 3 رجب، اور بعض نے کہا 3 اور 5 رجب، یہ تاریخ منسوب ہیں امام ہادی علیہ السلام کے ساتھ، امام علی نقی علیہ السلام. ان کی ولادت اور شہادت کی جو دونوں تاریخیں ہیں، یہ 2 اور 3 یا 3 اور 5، یہ دونوں تاریخیں رجب کی منسوب ہیں اس امام کے ساتھ. اور اسی طرح 10 رجب جو ہے امام محمد جواد تقی علیہ السلام کی ولادت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. 13 رجب جشن مولود کعبہ ہے، امام علی علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے 13 رجب. 15 رجب جو ہے وہ مشہور یہی ہے کہ شہادت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی یا وفات بی بی زینب سلام اللہ کی تاریخ ہے 15 رجب. اس کے بعد جو تاریخ ہے 22 رجب جو ہمارے ہاں مشہور ہے، امام صادق علیہ السلام کی جو نیاز دی جاتی ہے قربت کی نیت سے اگر دی جائے، مباح کی نیت سے تو کوئی حرج نہیں ہے. 22 رجب کے جو کنڈے جسے مشہور ہیں. اسی طرح 24 رجب جو ہے یہ فتح خیبر کا دن ہے. 24 رجب بہت بڑی خوشی کا دن ہے کہ جب فتح خیبر ہوئی ہے، اور اس دن نبی نے اعلان کیا تھا کہ اس رات کو 24 کی رات کو اعلان کیا تھا کہ کل میں اسے علم دوں گا جو رجل ہوگا کرار ہوگا. اور جناب جعفر طیار کی واپسی بھی اسی دن کو ہوئی تھی 24 رجب کو. 25 رجب جو ہے 183 ہجری، یہ شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. 26 رجب جو ہے یہ وفات حضرت ابو طالب علیہ السلام کی تاریخ ہے. 27 رجب وہ دن ہے کہ جس کو یوم البعثت کہا گیا ہے. بہت بڑی عید ہے 27 رجب، یعنی غدیر کی طرح یہ اہم ترین دن ہے 27 رجب. سال کے کچھ دن ایسے ہیں کہ جس کے روزوں کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، ان میں سے ایک ہے 27 رجب کا روزہ. اور 28 رجب جو ہے یہ قافلہ امام حسین علیہ السلام کی مدینہ سے روانگی ہے مکہ کی طرف. تو اس مہینے کے اندر اتنی بہت ساری اہم ترین مناسبات ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے اللہ نے اس مہینے کو شاید اس لیے رکھا ہے کہ ہمیں تیار کرے، رجب اور شعبان میں ہم پریپیئر ہوں، تیار ہوں ماہ رمضان کے لیے. ہر علماء عارف نے یہی کہا ہے کہ جس نے رجب اور شعبان سے فائدہ نہیں اٹھایا تو گویا وہ رمضان سے محروم ہو جائے گا. اگر کوئی ماہ رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ماہ رجب سے شروع کرے، ماہ رجب کا حق ادا کرے، اس کے بعد ماہ شعبان کی اسے توفیق ملے گی. ماہ شعبان میں اگر اسے حق ادا کر دیا ہے تو پھر ماہ رمضان جو اللہ کا مہینہ ہے پھر اس کو اس کی توفیق مل سکتی ہے. صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد. اعمال بہت سارے ہیں، اس کی بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن جو مخصوص دعائیں ہیں کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا چاہیے. یہ اس کے بیک گراؤنڈ میں بتا دوں، یہ امام سجاد علیہ السلام کے صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد. سلام. ایک بندہ صحابی ہے جس کا نام ہے محمد ابن زکوان، اور بہت بڑا عبادت گزار تھا اپنے زمانے کا، یعنی جس کا لقب بھی سجاد کا ہے. اتنے زیادہ سجدے کیا کرتا تھا. صحابی تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا، اور ان کی خدمت میں پہنچا ہے.
اور ان کی خدمت میں پہنچ کے کہا کہ میں میری جان قربان ہوں آپ پہ، ماہ رجب آ گیا ہے، مجھے کوئی دعا تعلیم فرما دی جس کے ذریعے سے اللہ مجھے فائدہ عطا فرمائے۔ تو امام نے کہا کہ لکھو یہ دعا، اور ماہ رجب میں ہر روز صبح اور شام کی نماز کے بعد اس دعا کو پڑھا کرو۔ انشاءاللہ ہم یہاں پہ وہ لگا دیں گے۔ بہترین دعا ہے ماہ رجب کی دعاؤں میں سے جو شروع ہوتی ہے یا من ارجوہ لکل خیر، اے وہ کہ جس سے ہر بھلائی کی، اچھائی کی، خیر کی امید رکھی جاتی ہے۔ وَأَمَنُ سَخَطَهُ عِنْدَ كُلِّ شَرٍ، اور ہر برائی کے وقت اس کے غضب سے امان چاہتا ہوں میں۔ یا من یعطی الکثیر بالقلیل، اے وہ جو تھوڑے سے عمل پہ بہت زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ یا من یعطی من سألہ، اے وہ کہ جو ہر سوال کرنے والے کو عطا کرتا ہے۔ یا من یعطی من لم یسألہ، اسے بھی عطا کرتا ہے کہ جو اس سے نہیں مانگتا۔ ومن لم یعرفہ، جو اسے معرفت نہیں رکھتا، جانتا نہیں، اسے بھی عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ تحنناً، اپنی رحمت کے سبب اسے بھی عطا کر رہا ہے۔ ورحمتاً، احسان، تحنن احسان اور رحمت، احسان اور رحمت کے بدلے میں اسے بھی عطا کر رہا ہے جو اسے جانتا بھی نہیں ہے۔ اعطنی بمسألتی ایاک، تو مجھے بھی میرے سوال پہ دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں، جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخرہ، ہر قسم کی نیکیاں عطا کر۔ واصرف عنی بمسألتی، اور میرا جو خاص سوال ہے اس کو بھی تو حل کر۔ ایاک جمیع شر دنیا و شر الاخرہ، دنیا و آخرت کی تمام تکلیفیں اور مشکلیں دور کر کے مجھے محفوظ فرما دے، کیونکہ تو جتنا عطا کرے تیرے خزانوں میں کوئی کمی ہونے والی نہیں۔ انہ غیر منقوص ما اعطیت وزدنی من فضلک یا کریم، اے کریم تو مجھ پہ اپنے فضل میں اضافہ فرما۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد۔ اور پھر یہ ہے کہ اپنی لیفٹ ہینڈ سے اپنی داڑھی کو، ریش مبارک کو وہ ہاتھ میں لے، اپنی داڑھی پہ ہاتھ رکھے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرے، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا النعماء والجود، یا ذا المن والطول، حرم شیبتی علی النار۔ یہ عمل ہے جو صبح اور شام کی نماز و مغربین کی نماز کے بعد آپ کو کرنا چاہیے، ہر نماز کے بعد بہترین عمل ہے۔ اسی طرح اعمال میں سے ایک عمل ہے جو رسول اکرم سے یہ روایت ہے، جو شخص 100 مرتبہ کہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو وحدہ لا شریک لہ واتوب الیہ، یہ یعنی اس کا، اور اس کے بعد صدقہ دے۔ یہ پہلے 100 مرتبہ یہ کہ ایک عمل ہے، ایک جگہ پہ بیٹھ کے یہ استغفار خاص طریقے سے کرے کہ میں بخشش چاہتا ہوں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا، کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لا شریک لا، جس کا کوئی شریک نہیں، وہ اتوب الیہ، میں اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد صدقہ دے تو خداوند اس پہ اپنی تمام رحمت اور مغفرت نازل کرے گا۔ جو اسے 400 مرتبہ پڑھے، خدا اس کو 100 شہیدوں کا اجر عطا کرے گا۔ 4 تسمیہ پڑھے تو گویا 100 شہیدوں کا اجر سے اللہ عطا کرے گا۔ اسی طرح ایک خاص اس کا ذکر ہے کہ استغفر اللہ واسألہ التوبہ، یہ کوئی جتنا ذکر پڑھ سکتا ہے، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، یہ خاص ذکر ہے اس مہینے کا۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ ماہ رجب میں جو جتنا زیادہ کہے اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد۔ اور ایک بہترین رات آ رہی ہے جو شب جمعہ، پہلی شب جمعہ، پہلی تھرسڈے آئے گی، یعنی جو ابھی تھرسڈے آئے گی وہی اس کی ماہ رجب کی پہلی آئے گی۔ اس میں اس کو لیلۃ الرغائب کہتے ہیں، ایسی رات، رغبتوں والی رات، یعنی انسان کی جو حاجتیں ہیں وہ قبول ہونے والی رات ہے۔ اس کا ایک خاص عمل ہے بٹوین مغرب اینڈ عشاء، ان نمازوں کے درمیان 12 رکعت نماز پڑھی جائے، اور یہ وہ نماز ہے جو آپ نے روایات میں سنی ہوگی کہ پہلی قبر کی رات جو نماز مجسم ہو کے نور کی شکل میں آتی ہے، تو یہ وہ اعمال ہے جو پہلی شب قبر میں چاہتا ہے کہ وہ عذاب سے امان پا جائے، تو وہ ماہ رجب کی پہلی جمعرات کو اعمال کرے۔ پہلے تو اس جمعرات کو روزہ رکھے، روزہ رکھنے کے بعد پھر مغرب اور عشاء کے درمیان 2 کر کے وہ نماز پڑھے گا۔ 6 نمازیں ہوں گی، 12 رکعت نماز۔ جو یہاں موجود ہوں گے مسجد میں تو ہم اکٹھے اعمال کریں گے لیلۃ الرغائب کے، لیکن جو نہیں آ سکتا اس کے لیے میں عرض کر دوں، ہر رکعت میں، یعنی 12 رکعت نماز ہے، 6 نمازیں ہیں، 2 کر کے پڑھنی ہے،
2 رکعت نماز لیلۃ الرغائب پڑھتا ہوں، قربت کی نیت سے پڑھنی ہے، قربتاً الی اللہ۔ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 3 مرتبہ انا انزلنا سورہ قدر اور 12 مرتبہ سورہ توحید سورہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ اس کے بعد بیٹھ جائیں، پھر 70 مرتبہ کیا کہنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد النبی العمی وعلی آلہ۔ پھر سجدے میں جا کے 70 مرتبہ کہنا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کے 70 مرتبہ کہنا ہے رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العلی الاعظم۔ اور پھر سجدے میں جا کے 70 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ خاص عمل ہے، اس عمل کے بعد انسان جو بھی دعا مانگے، حاجت کرے، خدا سے مانگے، اس نمازوں کے صدقے میں، اس عمل کے صدقے میں اس کے وہ قبول ہوگی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد اللہ محمد۔ اسی طرح ایک اور عمل ہے ام داؤد ہے، وہ بھی اسی مہینے کے اندر ہوتا ہے اور مستحب ہے ماہ رجب میں انسان ائمہ کی زیارت کرے۔ عمرہ مستحب ہے، یعنی عمرہ تو آپ کبھی بھی کریں ثواب ہے، لیکن جو ریکمینڈڈ عمرہ ہے وہ ماہ رجب کے اندر ہے۔ اسی طرح کچھ مخصوص زیارتیں ہیں سید الشہداء کی، ان میں سے ایک پہلی رجب کی زیارت ہے، 1 رجب کی زیارت ہے، 15 رجب کی زیارت بھی مخصوص زیارت ہے، اور پورے رجب کے مہینے میں بھی سید الشہداء کی کوئی زیارت کرے تو اس کا ثواب زیادہ ہے باقی زیارتوں کی نسبت۔ اور اسی طرح ایک زیارت ہے جسے زیارت رجبیہ کہا گیا ہے، یعنی آپ اگر رجب میں کسی معصوم کی زیارت کو پہنچیں تو پھر وہ زیارت رجبیہ پڑھیں، خاص زیارت ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح امام زمانہ سے بھی کچھ ان کے نواب اربع، ان کے جو نائبین تھے، ان کے ذریعے سے توقیع ملی ہیں، ہمیں دعائیں ملی ہیں، امام نے دعائیں بتائی ہیں کہ ماہ رجب میں یہ دعائیں مستقل کتابیں لکھی ہیں علماء نے ماہ رجب کے اعمال کے اوپر۔ لیکن میں متوجہ اس لیے کر رہا ہوں اپنے آپ کو بھی، آپ کو بھی، کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے نفسوں کو پاک بنائیں اور صحیح معنی میں فائدہ حاصل کریں معصومین کی تعلیمات سے، تو پھر ان دعاؤں سے بڑھ کے کوئی اور چیز نہیں ہے جو معصومین کے کلمات ہیں جنہیں ہمیں دہرانا چاہیے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، اب میں پوری دعائیں لایا تھا لیکن وقت نہیں ہے۔ اس میں امام صادق کی دعا ہے، وہ بھی ہر روز پڑھنے کی ہے، جس میں امام فرماتے ہیں خواب الوافدون علی غیرک وخسر المتعرضون الا لک وضاع الملمون الا بک۔ نا امید ہوئے تیرے غیر کی طرف جانے والے، خواب الوافدون علی غیرک، یعنی تو ہی واحد ہے کہ جس تیرے در پہ آتا ہے وہ نا امید نہیں ہوتا، تیرے علاوہ جو بھی جسی کے در پہ جائے گا وہ نا امید ہو جائے گا۔ وخسر المتعرضون الا لک، تیرے غیر سے سوال کرنے والے تباہ و برباد ہو گئے۔ وضاع الملمون الا بک واجدب المنتجعون الا من انتجع فضلک بابک مفتوح للراغبین وخیرک مبذول۔ تو ایسا ہے کہ تیرا دروازہ ہر کسی کے لیے کھلا ہوا ہے۔ وفضلک مباح للسائلین ونیلک متاح للعاملین ورزقک مبسوط لمن عصاک وحلمک معترض لمن ناواک عادتک الاحسان الى المسیعین وسبیلک العبقاء علی المعتدین۔ اللہم فاہدنی ہدى المحتدین وارزقنی اجتہاد المجتہدین ولا تجعلنی من الغافلین المبعدین واغفر لی یوم الدین۔ اور ایک خاص دعا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی، جب کعبہ میں جاتے تھے مقام ہجر میں، وہاں کھڑے ہو کے یہ دعا پڑھا کرتے تھے ماہ رجب کے اندر، یا من یملک حوائج السائلین، اے وہ جو سائلین کی حاجتوں کا مالک ہے، ویعلم ضمیر الصامتین، وہ دلوں میں خاموش لوگوں کے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، لکل مسئلۃ منک سمع حاضر، تو ہر مسئلے کا جواب رکھتا ہے، وجواب عتید۔ اللہم ومواعیدک الصادقہ وایادیک الفاضلہ ورحمتک الواسعہ۔ آئیے دعا کرتے ہیں بار رہا اس ماہ رجب مرجب کے صدقہ میں، جس میں اپنی تو رحمتیں نازل کر رہا ہے، ہم سب کو توفیق دے اس ماہ رجب کا ہم حق ادا کر سکیں، ماہ رجب میں ہم روزے رکھ سکیں، ماہ رجب میں ہم سچی توبہ کر سکیں، ماہ رجب کی جو اعمال ہیں ہم وہ ادا کر سکیں۔ بار الہ ہم گناہ گار ہیں، ماہ رجب کے صدقہ میں ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ماہ رجب میں جو معصوم اس دنیا میں جن کی ولادتیں ہوئی ہیں، بار الہ امام جواد تقی، امام علی نقی علیہ السلام اور امیر المؤمنین کے صدقہ میں بار الہ مؤمنین مومنات کی انہیں حاجات عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔